کچھ بچے بہت ضد کرتے ہیں، بات نہیں سنتے یا کہنا نہیں مانتے۔ اس طرح کے بچے تھوڑے سٹبن یا ضدی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بچوں کی پرورش کرنا پیرنٹس کے لیے تھوڑا مشکل اور ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ بچہ ضد کب کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ ضد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بچہ جب ضد کرتا ہے نا تو اسے کوئی چیز، کوئی ٹوائے انسٹنٹلی چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ کسی اپنی پسندیدہ چیز کی فوراً ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ چیز اسے فوری مل جائے تو اسے ضد کرنا کہتے ہیں۔ بچے صبر نہیں کرتے یا ضد بہت کرتے ہیں، اکثر پیرنٹس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے۔ یعنی بچوں کو کوئی بھی ٹوائے چاہیے، کچھ اچھا پسند کے مطابق کھانے کو چاہیے، تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ انہیں ابھی کے ابھی چاہیے۔ بچے یہ صبر نہیں کرتے کہ کل لازمی دلا دینا یا کل ان کی پسند کی چیز بنے گی تو وہ کھا لیں گے۔ یعنی ایک بے صبرا پن اور ایک ضد کا ایلیمنٹ بچوں میں ہوتا ہے۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند کی چیز اسے فوری طور پر مل جائے۔ تو آج اس کی روٹ کاز کو دیکھیں گے کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں اور ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے۔ اور آج کے ولاگ میں بچوں کی ضد ختم کرنے کے 5 بہت آسان طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے لیے ان کے ضدی بچوں کو ہینڈل کرنا کافی ایزی ہو جائے گا، اور پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر صبر کا ایلیمنٹ بھی ڈیولپ کر پائیں گے۔ بینگ اے پیرنٹ، ان 5 میتھڈز پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں میں ضدی پن بالکل ختم کر سکتے ہیں اور ان کے اندر صبر کا ایلیمنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے۔ میں دوپہر کے کھانے کی پریپریشن کر رہی ہوں۔ آج میں آلو بینگن بنا رہی ہوں، مجھے بہت پسند ہیں، لیکن بچیوں کو بالکل پسند نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں نے نوڈلز بنائے ہیں۔ بہت ہی کم میں بچیوں کے لیے نوڈلز بناتی ہوں، زیادہ تر گھر کا کھانا ہی انہیں دیتی ہوں۔ نوڈلز بہت کم آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر دیا کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ اسی طرح کیچپ وغیرہ اور اس ٹائپ کی ساسز بھی بچوں کو بہت کم ہی دیا کریں۔ کوکنگ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ بچے بہت چڑچڑے یا ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یا تو صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہوتا ہے یا سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے ضد کرنے کی۔ بچوں میں آپ نے شروع سے صبر پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو کر ضد دکھاتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ یہ بہت ضد کرتا ہے، یہ اتنا ضدی کیوں ہے، اس کو تو صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ بائی برتھ صبر لے کر نہیں آتا، نہ ہی یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھایا جاتا ہے، صبر ڈیولپ کیا جاتا ہے، بچے کے دماغ میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی بچوں کو جو چیز سکھا دی جاتی ہے نا، جو گڈ مینرز، اچھی عادتیں جو ہم بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ بڑے ہوتے تک ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ چلڈرن آر لائک ویٹ سیمنٹ، واٹ ایور فالز آن دیم میکس این امپریشن۔ جس طرح گیلے سیمنٹ کو ہم اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں نا، جیسے چاہے اسے شیپ دے سکتے ہیں، اسی طرح ہم بچوں کے دماغ میں سٹارٹنگ سے جو بات، جو چیز ڈال دیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی بھر رہتی ہے۔ بچوں کے دماغ میں صبر یا پیشنس کس طرح انسٹال کریں؟ دیکھیں، جب بچے میں صبر آ جاتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی اس کی ضد بھی کنٹرول ہوتی چلی جاتی ہے۔ صبر بچوں کے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے صبر کرنا کہ اللہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ شروع سے ہی بچوں کے اندر صبر ڈال ہی نہیں پاتے، تو بچوں کی جوانی اور پھر بڑھاپے تک ان کے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز انسٹنٹ مل جائے، وہ بے صبرا رہتا ہے۔ اور جب یہی چھوٹے بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں، جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں جن کے بچے تھوڑے بڑے ہیں، 10 12 15 13 یا ٹین ایجر ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں، ہمارے بچے نوجوانی میں اب ہماری بات نہیں سنتے یا ضد کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے صبر نہیں کرتے۔ ان کو بس ہر چیز فوری طور پر چاہیے۔ بچپن میں تو پھر آپ آنکھیں دکھا کر، مار پیٹ کر کے بچوں کو بہلا پھسلا لیتے تھے، لیکن بڑے بچوں کے یا ٹین ایجر بچوں کے ساتھ مسئلے مسائل اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ آنکھیں دکھا کر یا مار پیٹ کر بالکل اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ بیسیکلی بچہ ضد اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر صبر آپ نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے پاس، پیرنٹس کے پاس کیا فارمولا ہوتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم بچے سے جان چھڑانے کے لیے یا تو فوراً اس کو وہ چیز لے کر دے دیں گے جس کی وہ ضد کر رہا ہے، یا پھر ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، بینگ اے پیرنٹ، آپ خود سوچیں کہ بیسیکلی صبر بچے کے اندر مسنگ ہے اور آپ اس کی ضد کا علاج کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں سکھا رہے۔ تو کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈانٹ کر یا مار پیٹ کر اسے صابر بنایا جائے، اس کے اندر صبر پیدا کیا جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ بالکل ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے تو بچہ ڈھیٹ، ضدی اور ہٹ دھرم ہو جائے گا۔
बच्चों के साथ मारपीट करना और सब्र पैदा करना इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। यानी जब बच्चा जिद कर रहा होता है, चिड़चिड़ा होता है, रो पीट रहा होता है, बहुत जिद्दी और हटदरम हुआ हुआ होता है ना, तो इसके इलाज में हम बच्चे के साथ जो मारपीट करते हैं ना, वो यकीन करें टाइम बीइंग तो बच्चा उससे खामोश हो जाता है, आपसे डर जाता है और डर कर सहम कर आपकी बात मान लेता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है आपको भी और बच्चे को भी। और ये अमल सब्र बिल्कुल पैदा नहीं करता बच्चे के अंदर। वक्ती तौर पे तो बच्चा चुप कर जाता है आपकी डांट और मार से, लेकिन बाद में फिर किसी और मौके पर अगेन जिद करता है, फिर मार खाता है, फिर जिद करता है। तो हमें एक्चुअल कॉज पर जाना है कि बच्चों के अंदर सब्र कैसे पैदा करें कि वो जिद्दी भी ना बने और ढीठ भी ना हो। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर सब्र आ जाता है ना, तो अल्टीमेटली उनकी जिद भी कंट्रोल हो जाती है। बच्चों के अंदर सब्र पैदा करने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि जब भी बच्चा किसी भी चीज की डिमांड करता है तो उसको फौरी तौर पर वो चीज बिल्कुल ना लेकर दें, बल्कि उसको एक टाइम दिया जाए, एक मुकर्ररा टाइम उसे दें कि ठीक है जो चीज़ आपने बोली है आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतनी देर के बाद मिलेगी, या ये खाने के बाद मिलेगी, या 2 घंटे के बाद मिलेगी। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन आप दे रहे हैं ना, इस दौरान बच्चा अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करना शुरू करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि बच्चे की जिद किस टाइप की है, किस लेवल की है। इस तरह की जिद तो नहीं है कि बच्चा किसी चीज़ के लिए बहुत इम्पल्सिव हुआ हुआ है और बहुत पागल दीवाना हुआ हुआ है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, और आप फौरन बोल दें कि ये चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी, या कल मिलेगी, या फुलान दिन मिलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपने स्टार्ट लेना है, और इस दौरान ये चेक करें कि आया ये जो 2 घंटे 3 घंटे या शाम का टाइम बच्चे को आपने दिया है, बच्चा इसमें सब्र कर रहा है या नहीं। हो सकता है वो हर घंटे के बाद आकर आपको बोले कि मम्मा आपने बोला था कि 5 बजे ये चीज मिलेगी, तो 5 बज गए हैं या नहीं। फिर 1 घंटे के बाद बच्चा दोबारा आएगा, फिर कहेगा कि मम्मा 5 बज गए हैं। तो ये जो ड्यूरेशन आपने दिया है ना, इसको बोलते हैं कि आप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, उसे सब्र करना सिखा रहे हैं। तरीके से, प्यार से और छोटे छोटे तरीकों से तरबियत की जाती है। छोटी चीज़ों को ड्यूरेशन दें। जब बच्चे ने कुछ मांगा है तो कभी कभार बोलें कि अभी नहीं, आपको फुलान टाइम वो चीज़ दूंगी, और कभी कभार दे भी दें। ये भी नहीं कि हर बार ही आपने तरबियत करनी है या हर बार ही समझाना है। जब भी बच्चे ने कुछ मांगा तो आप समझाने की तरफ चल पड़े। ऐसे तो बच्चा बोलेगा कि जब भी मम्मा से कोई भी चीज़ मांगो तो वो फौरन टाल देती हैं या मेरी बात नहीं सुनती। तो एक लिमिट में रहकर और कभी कभी आपने बच्चों को तरबियत देनी है, उन्हें सिखाना है। और अगर बच्चा बहुत ही जिद कर रहा हो, उसे कंट्रोल ना हो रहा हो और वो चीज़ आपके पास हो, तो उसे वो दिखा दें एटलीस्ट कि देखो ये चीज़ मेरे पास रखी हुई है, ताकि उसको हौसला हो कि हाँ मुझे ये कुछ देर के बाद मिल जाएगी। दूसरा काम ये करना है कि जब बच्चे को कोई खिलौना, कोई टॉय या चॉकलेट दिलानी होती है ना, तो ऐसा ना करें कि मार्केट गए, बच्चे ने डिमांड की और हमने फौरन उसे लेकर दे दी, या खुद कभी घर आते हुए सरप्राइज के तौर पर बच्चे की पसंद की चीज ले आए। ऐसा हर वक्त ना करें, कभी कभी करें। बल्कि आप इन खिलौनों और चॉकलेट्स को इस्तेमाल करें। किस तरह? बच्चे को पहले से बता दें कि बेटा आज आपको चॉकलेट मिलेगी। सुबह जाते हुए बाबा बता दें या मम्मा बताएं कि आज रात को मैं आपको चॉकलेट दूंगी या आपकी पसंद की फुलां चीज़ बनाकर दूंगी। अब बच्चा सारा दिन इस चीज के लिए सब्र करेगा और ये इसकी तरबियत हो रही है कि सब्र कैसे करना है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि इस संडे मैं आपको फुलान जगह लेकर जाऊंगा, आपके पसंदीदा पार्क या फन लैंड या झूलों पर लेकर जाऊंगा। तो बच्चे संडे तक इंतजार करेंगे और ये संडे तक उनका इंतजार करना उनको सब्र करने की प्रैक्टिस करवाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब बच्चा खुद से कोई भी फरमाइश करता है कि बाबा या मम्मा मुझे बिस्किट ला कर दें, या मुझे फुलान चीज खानी है, मुझे कोई खिलौना ला कर दें, यानी बच्चा सिंपल किसी चीज की फरमाइश कर रहा है, डिमांड कर रहा है, जिद नहीं कर रहा, किसी चीज की बस ख्वाहिश कर रहा है। तो हम बच्चे को किस वक्त सिखाते हैं? जब बच्चा चीखता चिल्लाता है, गुस्सा करता है, जिद करता है, तो उस वक्त हम अदब और तहजीब, तमीज बच्चों को सिखाने बैठ जाते हैं। इसी तरह जब बच्चे बहुत गुस्से में होते हैं तब हम उनको सिखाते हैं कि बेटा आप इतना गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। यानी जब बहुत देर हो गई होती है ना, तब हम बच्चों को सिखाते, समझाते या उनकी तरबियत करते हैं। यानी जब पानी सर तक आ जाता है तब हम बच्चों को तैरना सिखाते हैं। वो कहावत है ना कि जब बारिश शुरू हो जाती है तो छत की मुरम्मत शुरू कर दी जाती है। यानी जब सानहा हो जाता है तो बाद में फिर तरबियत की जाती है या सिखाया समझाया जाता है। तो तीसरा काम आपने ये करना है कि जब बच्चा कोई भी फरमाइश करता है तो उस फरमाइश को आपने किसी काम से एसोसिएट करना है। कोई हदफ, कोई टारगेट दे दें कि अच्छा ये टॉय या ये चॉकलेट या ये आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन
اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، تو آپ کا بچہ پوچھے گا کہ جی مما کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو مجھے فلاں چیز کر کے دکھانی ہوگی، یا آپ یہ اپنا فلاں اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیں، فلاں ہوم ورک اپنا کمپلیٹ کر لیں، یا میرے ساتھ کچن میں تھوڑا سا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بچے سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کی یہ پسندیدہ چیز لے کر دوں گی، اب آپ اپنا ہوم ورک کرو، بک لے کر آؤ، میں آپ کو کام کرواتی ہوں۔ اب بچے کو پتا ہے کہ مجھے اگر میری کوئی پسندیدہ چیز مل رہی ہے تو اس کے پیچھے میری کوئی اچیومنٹ بھی ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مفت میں کوئی چیز نہیں مل جاتی، اس کے لیے کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح بچہ اس چیز کو اچیو کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کا پسندیدہ ٹوائے یا کوئی چاکلیٹ ملنے والی ہوتی ہے۔ بچے کو یہ سکھائیں، اس کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز ملے گی، جو بھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، کہیں جانا ہے یا جو بھی چیز اس کی خواہش ہے وہ اسے ضرور ملے گی، لیکن بیٹا اس سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک کر لو، اپنا روم صاف کر لو، تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اس طرح بچے کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے پرائس پے کرنی ہوگی، کوئی نہ کوئی قیمت چکانی ہوگی، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا، کوئی سٹرگل کرنی ہوگی۔ اب وہ قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹا موٹا کام ہو سکتا ہے، پودوں کو پانی دینا ہو سکتا ہے، مما کے ساتھ کچن میں کوئی کام کرنا ہو سکتا ہے، یا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے that I have to pay for this، مجھے محنت کرنی ہے۔ تو اس طرح بچہ ضد سے نہیں حاصل کرے گا کوئی چیز، بچے کو دوسرے راستے پتا چلتے ہیں۔ چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا سوتے وقت بچے کو ایسی سٹوریز سنانی ہیں جس میں آپ نے بچپن میں یا بڑا ہونے کے بعد صبر کیا ہو، یا کوئی بھی مورل سٹوریز صبر سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے بچوں کو سنانی ہے۔ پیشنس یا صبر کے ریلیٹڈ بچے کے دماغ میں ڈیٹا فیڈ کریں۔ بچے کو پتا تو ہو کہ صبر کرنا کہتے کسے ہیں، برداشت اور تحمل کن چیزوں کا نام ہے۔ پہلے ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے، اس کے بعد وہ ایکشن میں بدلتی ہے۔ جب بچے کو صبر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا، اس نے کسی کو صبر کرتے سنا یا دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو اس کا کانسیپٹ بچے کے ذہن میں نہیں آئے گا، اور جب صبر کا کانسیپٹ، صبر کے معنی ہی بچے کے ذہن میں نہیں آئیں گے تو وہ ایکشن کیسے کرے گا؟ تو بچوں کے ذہن میں ڈیٹا ہونا چاہیے صبر کا، چاہے وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی کہانیاں ہوں، مورل سٹوریز ہوں، چاہے آپ کی یا آپ کی فیملی میں کسی کی بھی اپنی صبر سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہو۔ کہانیاں بچوں کے ذہن پر بہت امپیکٹ فل رہتی ہیں۔ بچپن کی کہانیاں ہمیں آج تک یاد ہیں، صبر، درگزر، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں، سب سبق ہم نے کہانیوں سے ہی سیکھے ہیں جو آج تک ہمارے مائنڈ میں ہیں، کیونکہ ایسی سٹوریز نا بچے بڑے دل سے اور بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے مائنڈ میں ہمیشہ زندگی بھر رہتی ہیں اور ان پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بچوں کو کہانیوں میں یہ بتائیں کہ فلاں نے صبر کیا تھا اور ان کو یہ چیز ملی۔ روزانہ نہ سنائیں، الگ الگ موضوع سلیکٹ کر لیں، کسی دن کسی موضوع سے ریلیٹڈ کہانی سنا دی، کسی دن صبر سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری سنا دی۔ اس طرح بچے کھیل کھیل میں سٹوریز کے ساتھ اور بڑے دلچسپی اور انٹرسٹ کے ساتھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ پانچواں کام بہت امپورٹنٹ اور میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ خود آپ نے بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کر دکھانا ہے، یعنی بینگ اے پیرنٹ، ایز اے پیرنٹ آپ نے خود بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے سے تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ ہمارا بڑا صابر اور شاکر ہو، لیکن خود آپ کے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہ ہو، خود آپ بات بات پر چڑ جاتی ہوں، غصہ کرتی ہوں، صبر برداشت کا مظاہرہ نہ کرتی ہوں، تو آف کورس بچہ وہی سیکھے گا جو آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا۔ فار ایگزامپل، ایک وائف اپنے میاں سے لڑتی ہو اپنی ڈیمانڈز کو لے کر کہ مجھے شاپنگ پر نہیں لے کر جاتے، مجھے آج کی آج ہی شاپنگ کروائیں، مجھے فلاں فلاں چیز آپ نے لے کر نہیں دی، وہ مجھے فوراً لے کر دیں۔ تو جب بچہ اپنی مدر کا یہ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ دیکھے گا کہ والدہ خود تو صبر کرتی نہیں ہیں، خود تو جو مرضی بولتی ہیں، جیسی مرضی ڈیمانڈ کرتی ہیں، لیکن ہمیں وہ صبر کرنے کا کہتی ہیں، تو میں کیوں صبر کروں، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو پیرنٹس کو بھی صبر کر کے دکھانا ہے تاکہ بچے کے ذہن میں ایز اے ریفرنس وہ چیز ہو کہ صبر ایسے کیا جاتا ہے، تو وہی وہ سیکھے گا۔ اور اس طرح کے کئی بیہیویئرز آلریڈی بغیر سکھائے ہی بچوں کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پیرنٹس سے انہیریٹڈ ہوتے ہیں۔ کئی عمل، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس بچوں کو سکھاتے یا سمجھاتے نہیں ہیں، وربلی زبان سے انہیں نہیں بتاتے کچھ بھی، لیکن بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر ہی وہ عادتیں اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں، یعنی بچے اس چیز کو اڈیپٹ کرتے ہیں فرام دیئر پیرنٹس۔
تو یہ وہ 5 باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ بچوں کے اندر صبر ڈال سکتے ہیں اور ان کی ضد کو ختم کر سکتے ہیں۔ کئی بیہیویئرز کو آپ ختم کر سکتے ہیں اور بیہیویئر سے ریلیٹڈ کئی مسائل ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ضدی بچوں کو ڈسپلن سکھانے کے حوالے سے ایک بہت زبردست سا ولاگ میرا آلریڈی چینل پر اپلوڈڈ ہے۔ ولاگ کا لنک میں ڈسکرپشن اور فرسٹ کامنٹ میں ایڈ کر دوں گی، آپ لوگ جا کر وزٹ کیجیے گا۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ کوئی پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو نا یا آپ نے کچھ لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اینڈ یس اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.